شاہجہاں جنوبی ہندوستان کو فتح کرنے کے مقصد سے آگرہ سے برہانپور مدھیہ پردیش کا ایک قصبہ منتقل ہو چکے تھے، جہاں وہ دریائے تاپتی کے کنارے پر واقع شاہی قلعے میں قیام پذیر تھے۔ اس زمانے میں برہانپور گیٹ وے آف دکن یا باب دکن کہلاتا تھا، اور یہ جگہ شاہجہاں کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جنوبی ہندوستان میں شاہجہاں کی فوج مہم کامیابی سے جاری تھی۔ مختلف علاقہ جات کو فتح کرنے کا سلسلہ بڑی سرعت سے جاری تھا۔ مسلسل فتوحات بالخصوص باغی خان جہاں لودھی کی حرکت سے شاہی قلعے میں جشن جیسا سما تھا۔ 17 جون 1631 کو چہیتی بیوی ارجمند بانو بیگم المعروف ممتاز محل کی اچانک اور غیر متوقع موت نہ صرف شاہی قلعے کی فضا سوگوار بنا دی بلکہ شاہجہاں کو دم مخوض کر دیا، اور غالباً پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ ہزاروں قطار رو پڑے۔ آباد یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے سابق سربراہ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکینہ اپنی کتاب ہسٹری آف شاہجہاں آف دلی میں لکھتے ہیں، برہانپور میں شاہجہاں کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی تھی۔ نظام شاہی قلعہ جات یکے بعد دیگرے قبضے میں آ رہے تھے۔ خان جہاں لودھی کا تعاقب سرگرمی سے جابجا کیا جا رہا تھا، بالآخر وہ سندھ میں گرفتار ہو گیا اور موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کامیابی کا دربار میں جشن عام منایا گیا، لیکن ایک فوری حادثے نے نہ صرف شاہجہاں کی مسرت کم کر دی بلکہ ایک غم بن گیا جو عمر بھر ان کو یاد آتا رہا۔ ڈاکٹر سکینہ لکھتے ہیں، 17 جون 1931 کو ممتاز محل نے ایک بچی گوہرا آرا بیگم کو جنم دیا۔ وہ وضع عمل کی تکلیف برداشت نہ کر سکی، نڈھال ہونے لگی۔ یہاں آرا بیگم دختر نے کہا کہ میرے بستر مرگ کے قریب شہنشاہ کو بلایا جائے۔ شہنشاہ قریب ہی کے دوسرے کمرے میں تھے، جلدی سے اس کمرے میں آئے جہاں ان کی ملکہ تھی۔ ممتاز محل نے آنکھیں کھولیں، بچوں کو شوہر کے حوالے کیا اور الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ یہ سارا حادثہ اتنا جلدی ہوا کہ شاہجہاں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ ہزاروں قطار رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ شاہجہاں سے شادی کے 19 سال کے دوران ممتاز محل نے 14 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے 7 بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ممتاز محل 30 گھنٹوں تک درد ذیاء میں مبتلا رہیں۔ دایا خاص ستی الناس اور خاندانی طبیعت وزیر خاں حکیم علیم الدین نے انہیں بچانے کی تمام کوششیں رائج گئیں۔ ممتاز 39 سال کی عمر میں نفلی ہیمریج اور زچگی سے متعلق دیگر پیچیدگیوں کے باعث موت کی آغوش میں چلی گئیں۔ ممتاز کی موت بلاشبہ ایک میٹرنل ڈیتھ تھی۔ تحقیق کرنے پر معلوم چلا کہ انہوں نے تقریباً ہر سال ایک بچے کو جنم دیا۔